وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1 تا 9 حصہ چہارم۔ آج کے سبق کا موضوع روز قیامت کیا ہمارا شمار بائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، سو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ جو ہے یہ اوائل نبوت یعنی مکی زندگی کے 5ویں سال میں تقریباً نازل ہوئی ہے، اور یہ اپنے مخاطبین سے یہ کہہ رہی ہے، مشرکین مکہ سے، کہ دیکھو جس بارے میں تم شک کرتے ہو وہ تو واقع ہوگی، وہ تو ایک واقعہ ہے عظیم الشان، اور وہ یقیناً ہو کے رہے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے لیکن اس کو نوٹ کر لیں۔ کائنات میں یعنی مکافات اعمال کے نتائج جو ہیں وہ واقع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں اس کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یعنی انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے، یعنی ظاہر اس کا مقصود نہیں ہے، تو اس کا مقصود باطن ہے، اور باطن کا جو
اصل رزلٹ کا دن ہے وہ یوم قیامت ہے، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو یہ بات اصل میں ہماری ذہن میں نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، لیکن یہ بہت بڑی خطا ہے اور غلطی ہے، اور اس خطا اور غلطی کا خمیازہ ہر انسان کو بھگتنا پڑے گا جو اس دھوکے میں پڑ گیا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہر وہ انسان، خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، لیکن جو اس ظاہر کے دھوکے میں پڑ گیا، جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں سامعین کرام، تو اس کو ایک بدترین خسارے کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال جزائے اعمال، دیکھیں ہم جو جزائے اعمال ہے تو اس کا جو ہماری عملی زندگی پر نفاذ ہوتا ہے، تو جو غافل لوگ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوزخی جو ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یہ حساب کی امید نہیں تھی ان کو، ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں واقع ہونے والا، اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے بری طرح جھٹلا دیا میرے احکامات کو جو میں نے ان کے لیے دیے تھے نا، یعنی ہدایت کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اگر آپ غور کریں، اور مجھے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کو میں بار بار متوجہ کروں، اصل میں یہ چیز ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ کیا؟ گھٹی میں پڑ چکی ہے یہ تکذیب آخرت، یہ ہماری گھٹی میں یعنی رگ و پے میں رچ بس گئی ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، وہ ایک لمبی تفصیل ہے لیکن میں صرف آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو گائے کی محبت چونکہ ان کے دل میں بسی بھی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو الٹا یہ جواب دیا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ اب اسی طرح اگر آج ہمیں کوئی یوم آخرت کی ترغیب دلاتا ہے کہ ورج الیوم الآخر، آخرت کے دن کا انتظار کرو اور اس کی امید رکھو، یا تم ایک دن رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یہ قرآنی آیات کا میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں، تو پھر ہمارا جو ماحول ہے یہ ایسے لوگوں کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ان کی حسب خواہش کا یعنی بات نہیں کر رہے، یعنی جو معاشرہ چاہتا ہے تو اس کی یعنی یہ معاشرہ، اس معاشرے کو اگر آخرت کی کامیابی کا درس دیا جائے یا نصیحت کی جائے تو یہ ان لوگوں کو، ان بیانات کو رد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ انسان کا رجحان جو ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہے، خرافات کی طرف ہے۔ ایک بیکار فضول سی ویڈیو آپ اپلوڈ کر دیں جس میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس کا موضوع بنا کے پیش کیا گیا ہو، منٹوں میں جو ہے اس کی جو ویورشپ ہے ہزاروں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک نصیحت کی بات یا آخرت کی بات آپ اپلوڈ کریں تو اس کے ویور جو ہیں، اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میرے درسوں کو دیکھ لیں، 2 ویور ہیں، کہیں 11 ہیں، کہیں 10 ہیں، اس سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، یعنی رب نے ہدایت بھجوائی ہے اور اللہ کے بندوں نے اس کو آگے پہنچانا ہے انسانوں تک، یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔
تو بہرحال یہ جو میں آپ کو یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. ہم آخرت کے انکاری ہیں. یہ بات آپ کے کانوں پر ذرا بھاری لگتی ہے یا لگتی نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور ہوتا ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہم پہ کوئی خاص اثر تو نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو کچھ حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کی ہدایت کے لیے، اس کے سامنے یہ اپنے سر جھکا دیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے ہمارے لیے، ایمان والے مخاطب ہے. آپ مجھے سچی سچی بتائیں کہ کیا اس کا کوئی اثر ہم پہ ہوتا ہے؟ بہت سی آیات ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے، پورے قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے. ظاہر صرف ہماری سمجھ میں ظاہر آتا ہے، باطن کی طرف نہ ہم توجہ کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کے لیے اس کو تیار ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ آج چوتھا دن ہے کہ سورہ واقعہ کی میں ابتدائی آیات کو پڑھ رہا ہوں، اور یہ مضمون میں بار بار بیان کر رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو کسی کان پر جوں دیں گے. بہرحال ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. آج کی جو یعنی اذا وقعت الواقعہ سے شروع کریں گے کہ جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی جب واقع ہوگی تو لیس لوقعتھا کاذبہ، اس وقت یعنی جس کے واقع ہو، لیس لوقعتھا نہیں ہے اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ، یعنی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. یہ اس پہ میں نے آپ کو بات کی ہے. لیکن خافضۃ الرافعہ، یہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں دنیا میں حساب علیحدہ ہے، پستی کا اور بلندی کا معیار علیحدہ ہے. آخرت میں اس کے الٹ ہے. یہاں اللہ کے چاہنے والے فقراء، عاجز لوگ، عاجز طبیعت لوگ، یہاں لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو پست خیال کرتے ہیں، نیچا خیال کرتے ہیں. عزت دیتے ہیں اقتدار والوں کو اور صاحب ثروت لوگوں کو، لوگ عزت دیتے ہیں. آپ دیکھیں عزت کا باعث ہمارے نزدیک جو ہے وہ دولت ہے، شہرت ہے، اور دولت تو عزت کا باعث ہے. یعنی ایک آدمی اگر معززین اکثر یہ بلائے جاتا ہے نا بعض اوقات، یعنی کوئی پولیس کا آئی جی آتا ہے تو معززین علاقہ کو بلایا جاتا ہے، تو عام طور پہ یہ سب پیسے والے، یعنی یہ میں آپ کی سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ ان کو بلایا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ کسی عاجز کو یا کسی ایسے متقی کو وہ لوگ بلاتے ہیں. یعنی عزت اور یہ کا معیار کیا ہے؟ ثروت، دولت. جو دولت مند لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مشہور لوگ ہیں، ان کو جو ہے اس کچہری میں بلایا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دنیا کا اور آخرت کا معاملہ الٹا ہے. خافضۃ الرافعہ، یہ پست کرنے والی ہے. پست کرے گی جو یہاں متکبرین ہیں، جو یہاں اللہ تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں، ان کو وہ اس روز جو ہے وہ پست ہو جائیں گے. متکبرین جو ہے، ظاہر ہے متکبرین کی میں نے آپ کو تشریح کی بھی ہے، لیکن ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ متکبر وہ ہے جس نے اللہ کی یاد سے اپنے رخ پھیر لیا ہے اور اس کا دل دنیا کی یاد میں آباد ہے. اب دنیا ہی اس کی نظر میں سب کچھ ہے. یہ متکبرین ہے.
مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کون پست ہے اور کون بالا ہے. بہرحال یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پستی، ہر وہ شخص جو ہے وہ اس دن پست ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، خوار ہوگا، جس نے یہاں اپنے خالق و مالک و مولا و مقصود و محبوب کو نہیں پہچانا حقیقی، جو النافع الدعار کی صفات مخلوق میں تلاش کرتا رہا، مخلوق کے سامنے سر جھکاتا رہا، وہ شخص وہاں پست ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. آج ہماری نظر میں دیکھیں اعلیٰ اور عرفہ کون لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب شہرت ہیں. وہ ہماری نظر میں جو ہے یعنی عزت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو ہم عزت دیتے ہیں. یا اب آپ دیکھیں اپنا پروٹوکول جو ہے آپ نے کس طریقے سے بنایا ہے، کس کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، کس کے پیچھے گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہارن بجاتے ہوئے گاڑیاں جو ہے نا. تو وہ آپ دیکھ لیں. یہاں عام طور پہ حکومت، چونکہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اسباب بھی ہوتے ہیں، طاقت کے اسباب جو ہیں یہ گاڑیاں اور یہ ایمبولینس سے، وزیر اعلیٰ آتا ہے تو ایک ایمبولینس بھی ساتھ ہوتی ہے، ایک فائر بریگیڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے پیچھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. بہرحال خافضۃ الرافعہ کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں تو جو متکبرین ہیں وہ صاحب عزت بنے پھرتے ہیں مصنوعی طور پہ، لیکن جب حقیقت کا دن ہوگا تو یہی یہاں جو صاحب عزت بنے پھرتے ہیں اور جو متکبر بنے پھرتے ہیں وہ وہاں اس دن ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، پست ہوں گے. وہ دن جو ہے خافضۃ الرافعہ اور بلند کرنے والا. اب بلند اس دن جو ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اللہ کے نزدیک یہاں متقی لوگ جو ہیں وہ معزز ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانہ ایک ہے، لیکن وہاں ایسے متقیوں کو اللہ تعالیٰ بلند رکھے گا. اور اس کے واقعات حدیث میں گزر چکے ہیں. یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ کے واسطے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں نور کی کرسیوں پہ ہوں گے، نور کے تاج پہنائے جائیں گے، اور پیغمبر ان کی اس پہ غبطہ کریں گے، رشک کریں گے. تو بہرحال یہ سارے حالات و واقعات ہیں. تو وہ وقت جب آئے گا سامنے کرام، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے. انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ تو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس وقت کو قریب دیکھ رہے ہیں. اور میں بھی آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں دنیا میں جو بھی ہم وقت گزار رہے ہیں وہ آج ہے، وہ ہمارا آج ہے. کل ہمارا شروع ہوگا جب ہماری ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی. اور وہ مردہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت مردہ بعض اوقات جو ہے اس کی آنکھیں ادھ کھلی ہوتی ہیں، تو پھر اس کو آپ یعنی ہاتھ لگا کے اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. ویسے بھی اس نے یعنی دنیا کی طرف سے رخ موڑ لیا ہے، اور آپ جو ہے بڑے پیار سے اس کے ماتھے پہ جو ادھ کھلی آنکھیں ہیں اس کو دبا کے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، تو وہ پھر بند ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یعنی آخرت جو ہے وہ دور نہیں ہے. دیکھیں آخرت یہاں بھی برپا ہے. اگر آپ سوچیں اور غور کریں، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہمارے دل پہ واقع ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو آپ کے برے اعمال سے کالے داغ لگنے شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے اچھے اعمال سے آپ کا دل نورانی ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال خافضۃ الرافعہ. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز جو ہیں آج بھی متقی لوگ ہیں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تمہاری نظر میں پست ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا درجہ ہوگا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا. تو بہرحال یہاں بھی یعنی ایسے لوگ موجود ہیں سامنے کرام کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ ہے آج بھی. بہرحال وہاں جو ہے یوم تبل السرائر، وہ دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ راز آشکارا ہو جائیں گے. یہاں تو راز میں ہے نا، یعنی اہل یقین لوگ جو ہیں، تقوی والے لوگ جو ہیں، یہاں ایک راز کا پردہ ہے اور وہ ملے جلے ہیں اور اکثر اوقات لوگوں کی ملامت کا نشانہ بھی بنتے رہتے ہیں اور لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. بہرحال وہ دن جو ہے خافضۃ الرافعہ، بلند کرنے، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، یعنی یہ اس دن کی خصوصیت ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اے اہل ایمان، آپ کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت ہے، اور دنیا میں اگر آپ کو کوئی پست خیال کرتا ہے تو آپ اس کو جانے دیں، اس کو معاف کر دیں. آپ اپنے تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں اور جلد ہی ان کو لگ پتہ جائے گا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون. ان ربک یعلم من ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی. اللہ کو معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. بہرحال خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی علامات بتا رہے ہیں کہ جب زمین جو ہے وہ بڑے زور سے ہلائی جائے گی، یعنی زلزلہ آئے گا. اس کی میں نے آپ کو تشریح کی ہے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائے گا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے پہاڑ جو ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے. ما أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے عموماً جو ہیں سیدھے راستے کو، یعنی سیدھا ہاتھ سیدھا راستہ. تو یعنی چونکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو اس لیے وہ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں. اور جو الٹے راستے پر چلتے ہیں، الٹی راہوں پر چلتے ہیں، تو ان کو اصحاب المیمنہ کہتے ہیں. وہ اصحاب المشأمہ، اصحاب المشأمہ جو ہے یعنی بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا بدقسمت ہیں، کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے. تو یہ 2 ٹولیاں جو ہیں یہ ہیں سامنے کرام. بہرحال والسابقون السابقون، اور جو سب سے اول ایمان لانے والے، اور السابقون، اور وہ سب سے اول داخل ہونے والے ہیں. اولئک المقربون، یہ لوگ جو ہیں یہ مقرب ہیں. بہرحال اتنا سامعین کرام میں خلاصے کے طور پہ آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی، یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی اپنی حیثیت کا اپنی عقل سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اپنے جنتی ہونے کا یا دوزخی ہونے کا آپ یہاں بھی پتہ چلا سکتے ہیں. دیکھیں اس کی طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے زندگی کا جو مقصود ہے
جو آپ نے راہ متعین کی ہے اور جس راستے پر چل رہے ہیں. اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور اگر آپ بھٹک گئے ہیں تو آپ بائیں ہاتھ والے ہیں. اور یہ دیکھیں، تھوڑا سا میں اور بھی آسان کر دوں، دیکھیں اپنی زندگی کا یعنی آپ احتساب کریں. اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ کا مقصود حیات اللہ کی ملاقات ہے اور زندگی میں آپ کا نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضائیں ہیں، تو آپ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، ایسا تو بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، ان کا ایمان اور یقین سارا دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے. جو ظاہر دار ہیں، جو دنیا دار ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، الٹے ہاتھ والے. یہ آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. جی ترجمہ سنا دیں. اذا وقعت الواقعہ، تو جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے. فکانت حباء منبثا، اور وہ دھول بن کے اڑتے پھریں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، پھر دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہی دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. إذا وقعت الواقعة، When the inevitable occurs, ليس لوقعتها كاذبة، of its occurrence there is no denial, خافضة رافعة، bringing low, raising high. إذا رجت الأرض رجا، When the earth is shaken with a shock, وبست الجبال بسا، and the mountains are crushed and crumbled, فكانت هباء منبثا، and they become scattered dust. وكنتم أزواجا
ثلاثة. And you become 3 classes. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Those on the right, what of those on the right? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. And those on the left, what of those on the left? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.